الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کے دین سارے عالم کے اندر پھیلا. ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے رمضان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع تقوی کیا ہے، تقوی کی اہمیت، اس بارے میں بیان سماعت فرمایا ہے. میرا موضوع اگرچہ استقبال رمضان ہے، لیکن اس موضوع کے اندر بھی تقوی داخل ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی معاملہ بغیر تقوی کے بیکار اور لا حاصل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں. ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، کیا اس طرح سے رمضان کا استقبال ہوگا؟ کیا رمضان کا استقبال، رمضان کی تیاری ہم اپنے فریج سے شروع کریں کہ فریج کے اندر بہترین چیزیں موجود ہونی چاہیے رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے؟ کیا رمضان کا استقبال کچن سے شروع کریں کہ کچن کے اندر ہر وہ نعمت ہونی چاہیے جو افطاری کے دسترخوان کے اوپر سجی ہوئی ہو؟ کیا رمضان کا استقبال مارکیٹوں اور بازاروں سے جا کر کریں کہ رمضان کے ہر جمعے میں پہننے کے لیے بہترین قسم کا نیا سوٹ ہونا چاہیے اور عید کے دن کے لیے اچھا لباس ہونا چاہیے؟ کیا پورا رمضان عید کی شاپنگ اور خریداری کی نظر کر دیں؟ مقصد، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں؟ عزیز دوستوں، جسے اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے تو یقیناً وہ اپنے فریج کی طرف بھی توجہ کرے اور اپنے کچن کی طرف بھی توجہ کرے. جسے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے کوئی حرج نہیں کہ وہ ہر جمعے نیا سوٹ پہنے، لیکن میرے محترم بھائیوں، در حقیقت یہ استقبال رمضان نہیں ہے. رمضان کا استقبال کے بارے میں اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے 6 ماہ پہلے وہ رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. 6 ماہ رمضان کی تیاریوں میں رمضان سے پہلے لگے ہوئے. اور کیا تیاریاں تھیں؟ ہماری طرح کپڑے کی تیاری نہیں تھی، فریج اور کچن کو بھرنے کی تیاری نہیں تھی. در حقیقت اسلاف جو رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوتے تھے وہ یہ تھی کہ عبادتوں کو اور زیادہ تیز کرتے تھے، عبادتوں کے اندر اور زیادہ تیزی پیدا کر دیتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 ماہ تک اپنے رمضان کے روزوں، عبادات، صیام، قیام، ان کی قبولیت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے. تو در حقیقت یہ ہے استقبال رمضان.
کہنے اور سننے سے زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ استقبال رمضان کس طرح کریں، لیکن اگر اس طرح سے ہم نے استقبال رمضان نہیں کیا تو یہ کہنا اور سننا کل قیامت کے دن میرے گلے میں آ جائے گا۔ رب رحمان کی بارگاہ کے اندر یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ اللہ، مسجد کے اندر بیٹھ کر بورا پیر کے اندر ہم نے سنا تھا کہ استقبال رمضان کس طرح کرنا چاہیے، رمضان کے اندر کیسے معمولات ہونے چاہیے، کیسے شب و روز ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی اس بندے کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی۔ ابھی قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رب رحمان نے خطاب اہل ایمان سے کیا ہے، مومنین سے، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ روزوں کا رکھنا مجھ پر اور آپ پر، ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر جو بیمار نہ ہو، جو مسافر نہ ہو، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان روزوں کا رکھنا فرض کیا ہے۔ کام چونکہ مشکل تھا نا، آج بھی دیکھ لیں گرمی تھی، کل بھی گرمی کی شدت کتنی زیادہ تھی، کام چونکہ مشکل تھا، لہذا مجھے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، تھپ تھپانے کے لیے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو تم کوئی نئے نہیں ہو، اگر یہ 14-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے تم سمجھتے ہو کہ کوئی میں پہلوان بن گیا تو یہ تم نئے نہیں ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو تم سے پچھلی امتیں جو تھیں وہ بھی روزہ رکھتی آ رہی ہیں۔ مقصد کی طرف آئیے میرے محترم بھائیوں، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ڈائٹنگ کورس پلان کرنا تھا کہ ہم بڑے ہیلدی ہو رہے تھے، بڑے موٹے ہٹے کٹے ہو رہے تھے تو ہم نے کہا کہ چلو یار روزہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی فاسٹنگ ہو جائے گی، سلم اسمارٹ ہو جائیں گے؟ کوئی ایسا پلان تو نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا صبح سے شام تک کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کہ پانی کی بوتل میرے سامنے موجود ہے، لیکن اس پانی کی بوتل کو میں دیکھ تو سکتا ہوں، چھو تو سکتا ہوں، لیکن اپنے لبوں پر نہیں لا سکتا۔ یہ مقصد کیا ہے کہ پانی کی بوتل موجود ہے لیکن میں پی نہیں رہا، فریج کے اندر ٹھنڈا یک پانی موجود ہے میں پی نہیں رہا، کھانا موجود ہے میں کھا نہیں رہا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ شیخ محترم مجھ سے پہلے جو ابھی بات کر کے گئے ہیں، اللہ کی قسم یہ مقصد ہے رمضان کے روزوں کا، لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن تیری زندگی تبدیل ہو جائے۔ کل تک اگر کوئی بے نمازی تھا تو وہ ان روزوں کی برکات سے نمازی بن جائے، کل تک اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان تھا وہ ان روزوں کی برکات سے ماں باپ کا فرمانبردار بن جائے، کوئی سود خور تھا رمضان کے روزے رکھنے کی برکات سے وہ سود سے توبہ کر لے، کوئی چغل خور تھا، کوئی غیبتیں کیا کرتا تھا، کوئی جھوٹا تھا، وہ ان رمضان کے 30 دنوں کے اندر اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، کوئی میرے نبی علیہ السلام کی سنت کو کاٹ کر گندی نالی میں بہایا کرتا تھا، وہ ان 30 دنوں کے اندر اپنی زندگی کو تبدیل کر لے۔ اگر اس نے تبدیل کر لیا تو میرے محترم بھائیوں جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ حدیث آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیتا ہوں، بڑی بشارت ہے۔ جس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا لعلکم تتقون، جو پرہیزگار بن گیا، جس کی زندگی تبدیل ہو گئی کہ رمضان سے پہلے بے نمازی تھا لیکن رمضان نے اس کو نمازی بنا دیا، رمضان سے پہلے ماں باپ کا نافرمان تھا لیکن رمضان کے روزے رکھ کر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کی بڑی نافرمانی کی ہے۔ کل تک کا سود خور تھا، آج رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس نے سود سے توبہ کر لی۔ میرے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی سنتے جائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ رکھے،
ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے ان 30 دنوں کے روزوں کو پورا کر لیا، مدینے والے امام کی پیشن گوئی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پوری زندگی کے گناہ، سالہ سال کا زانی تھا، شرابی تھا، جوہری تھا، ڈکیت تھا، اللہ کی قسم ہے اگر اس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لیے، رب رحمان نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا رہا، اگر روزہ رکھ کر غیبتیں کرتا رہا، اگر روزہ رکھ کر الزام تراشی کرتا رہا، اگر روزہ رکھ کر بھی نمازوں کو چھوڑتا رہا، تو پھر میرے محترم بھائیوں اس پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دیتا۔ ہر روزے دار کو یہ فضیلت نہیں ملے گی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہر روزے دار کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے، روزہ خوروں کی بات نہیں ہو رہی، جو صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، کم من صائم، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہوں گے لیس لہ من صیامہ، جنہیں ان کے روزوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس نے تو روزہ بھی رکھا تھا، یہ تو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا بھی رہا تھا، اس کو اجر و ثواب کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا تھا، لعلکم تتقون، اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ روزہ بھی رکھتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، یہ روزہ بھی رکھتا تھا، غیبتیں بھی کرتا تھا، یہ روزہ رکھ کر احسان کر کر پوری رات پورا دن سویا رہتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں نا ہمارے درمیان روزہ رکھتے ہیں، روزے نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑنا، وہ ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ یار روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر پھر پورا دن سوتے رہتے۔ ایسے روزے اللہ رب العالمین کو مقبول نہیں ہیں۔ پچھلے سال ایک چینل پہ پروگرام تھا، ایک اور عالم دین ساتھ تھے، مفتی عابد مبارک، اگر آپ نے نام سنا ہو، بریلوی مسلک کے نمائندہ عالم ہیں، ان کے پورے پاکستان کی مسجدوں کے صدر ہیں، جو میرے ساتھ پینل پہ تھے۔ اینکر تھا ڈاکٹر محمد علی، اس نے ایک سوال رکھا مجھ سے بھی اور ان سے بھی، پہلے مفتی صاحب سے سوال کیا، کہنے لگے مفتی صاحب اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر پورا دن سوتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ مفتی صاحب نے کہا جی ہاں بالکل ہو جائے گا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو میری باری ہے۔ یہ سوال اینکر نے مجھ سے رکھا، میں نے کہا میں مفتی صاحب کی اللہ رب العالمین سے رحمت کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا ہوں کہ واقعی رب رحمان تو رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب رحمان تو خود اپنے بارے میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندہ مومن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تو رحیم اور کریم ہے، لیکن اسی اللہ نے کوئی پیمانہ تو بنایا ہے، کوئی قانون تو بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ 30 کا 30 رکھتا ہے لیکن 30 کے 30 روزے رکھ کے فجر چھوڑی، ظہر چھوڑی، عصر چھوڑی، مغرب چھوڑی، عشاء چھوڑی، میرے محترم بھائیوں ایسے شخص کا روزہ اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ تو پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ نماز بنیاد ہے، یاد رکھیے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو نبی علیہ السلام جب دعوت دین کے لیے بھیجا کرتے، کہتے سب سے پہلے دعوت کیا دینا؟ توحید، پہلی دعوت توحید ہے، یاد رکھیے گا۔ نماز سے بھی پہلے توحید۔ آپ کے عقیدے میں اگر توحید نہیں، آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج و زکات کرتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں برباد، رائگان،
اگر عقیدے کے اندر توحید نہیں سب کچھ برباد. بنیاد توحید ہے, سب سے پہلی دعوت توحید کی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے انبیاء علیہ السلام کو رب رحمان نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, ان کی سب سے پہلے دعوت کیا تھی؟ کیا تھی بھائی؟ بتائیے, معلوم تو چلے کہ مجمع حاضر ہے. جی توحید. جتنے انبیاء علیہ السلام کو رب رحمان نے بھیجا ہے, رب کا قرآن بتاتا ہے کہ ان کی دعوت کا آغاز توحید, کیونکہ توحید نہیں تو سب کچھ بیکار اور برباد ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہے, جس طرح وہ غلط فہمی میں ہے کہ روزہ رکھوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, سوتا رہوں گا. اللہ تو رحیم ہے, کریم ہے, میرے روزوں کو قبول کر لے گا. اللہ کی قسم, احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. روزے سے پہلے نماز, اور نماز سے بھی پہلے توحید. توحید بنیاد ہے میرے محترم بھائیو. توحید نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے. ایک خاوند تھا. خاوند نے اپنی بیوی کو کہا کہ یار آج میرا دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں آفس سے گھر آؤں تو آپ نے زبردست چٹپٹی قسم کی دال بنا کے رکھنی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں دال کے شوقین, ہمارے یہاں تو زیادہ تر مرغن غذاؤں کے شوقین ہیں, بکروں کے شوقین ہیں, تو وہ بیچارہ دال کھانے کا شوقین تھا. اس نے اپنی بیوی سے فرمائش کی کہ آج رات جب میں گھر پر آؤں تو میرے لیے بہترین قسم کی دال بنا کے رکھنی ہے. بیوی نے کہا جی سردار, جو آپ حکم کریں, میں آپ کی تابعدار, آپ کی بیوی ہوں, آپ میرے سر کے تاج ہیں, جو آپ حکم کریں گے میں آپ کے لیے بناؤں گی. بنانا تو کچھ بھی ہے, اگر آپ کا دل دال کھانے کا چاہ رہا ہے تو میں دال بناؤں گا. شوہر بیچارہ آفس چلا گیا. آفس کے اندر جناب علی دوستوں نے آفر کی کہ یار گھر سے کھانا آیا ہوا ہے, بہترین قسم کا کھانا ہے, آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. کہنے لگا نہیں یار, آج میرا دال کھانے کا موڈ ہے, گوشت کھا کے تھک گیا ہوں, گھر جا کے کھاؤں گا. بیوی سے فرمائش کی ہے آج میں گھر جا کے دال ہی کھاؤں گا. فیصلہ اٹل ہے. دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اس دال کے چکر میں. پہنچا گھر, بیوی سے کہنے لگا آپ نے دال بنائی ہے؟ بیوی نے کہا جی سرتاج, آپ نے حکم کیا تھا, میں کیوں نہ آپ کا حکم بجا لاؤں. بنانا تو کچھ بھی تھا, جب آپ نے دال کی فرمائش کی تو میں نے دال بنا دی. خاوند نے کہا چلو بس بھوک لگی ہے, جلدی سے دسترخوان لگاؤ. بیوی نے کہا کہ سرتاج ایک کام کیجئے, آپ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیے, ہاتھ منہ دھو کر آئے جب تک میں دسترخوان لگاتی. خاوند بھوکا بیچارہ, دن کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا. جلدی سے گیا, ہاتھ منہ دھو کر آیا, دسترخوان کے اوپر بیٹھا, دیکھا زبردست قسم کا دسترخوان سجا ہوا ہے. دسترخوان کے اوپر جناب پانی کی بوتل بھی ہے, گلاس بھی ہے, سلاد بھی ہے, رائتا بھی ہے, تب سب کچھ موجود. ایک ڈونگا ہے جو کہ ڈھکا ہوا ہے. سالن کو عموماً ہمارے ہاں ڈھک کے رکھتے ہیں نا تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو اسی طرح اس بیوی نے سالن کو یعنی دال کو ڈھک کے رکھا ہوا تھا کہ ٹھنڈی نہ ہو جائے. اب خاوند نے بھوکا تھا, ڈھکن اٹھایا دال کو نکالنے کے لیے, جیسے ہی چمچ ڈالا تو اس کو تھوڑی سی حیرانگی ہوئی. اس نے چمچ کو بار بار ہلایا اپنی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے, شاید ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, میرا مغالطہ ہو, میری آنکھوں کا دھوکا. جب اس کو کچھ سمجھ نہ آیا, اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا بنایا ہے؟ بیوی نے کہا سرتاج آپ نے حکم کیا تھا دال بنائی ہے. کہنے لگا دیکھ تو ذرا اس میں دال ڈالی بھی ہے. بیوی نے چمچ خاوند نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم ہلدی بھی ڈالی, مرچیں بھی ڈالی, دھنیا بھی ڈالا, نمک بھی ڈالا, یہ بھی ڈالا, وہ بھی ڈالا, بس دال ڈالنا بھول گئی. سب کچھ ڈال دیا, صرف دال ڈالنا بھول گئی. خاوند نے کہا تیرا بیڑا غرق, لاکھ دھنیا پاؤڈر, لیمو, مرچ, مسالے ڈالتے رہے, اگر دال ہی نہ ڈالی تو دال کہاں ہوگی. میرے محترم بھائیوں, لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, روزہ رکھتے رہو, حج و زکات کرتے رہو, جہاد کرتے رہو, اگر عقیدے میں توحید نہیں کچھ بھی بیکار. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے, اعمال بڑے بڑے ہوں گے,
راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، دن کے روزے بھی ہوں گے، قیام بھی ہوگا، سیام بھی ہوگا، سب کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رب رحمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ تو نماز پڑھتا، رب رحمان یہ بھی دیکھے گا کہ کس طرح پڑھتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے ان کی تقلید کرتے ہوئے پڑھنی ہے، اپنے بزرگوں نے جو سکھائی وہ نماز پڑھنی ہے، یا میرے نبی نے جو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی وہ نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا نماز سے پہلے توحید ہے، توحید بنیاد ہے۔ آگے آئیے، بات ہماری چلی تھی روزوں کے اوپر، تو میں نے عرض کیا روزے سے پہلے نماز، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر پورا دن سوتا رہتا ہے بیکار ہے، برباد ہے اس کا روزہ رکھنا، کھائے پیے مزے کرے۔ روزہ رکھ کر اگر پورا دن سونا ہے، یا کسی کو روزہ رکھ کر پورا دن تاش کے پتے کھیلنے ہیں، تو ابھی سے سن لے، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے بھائی۔ اگر روزہ رکھ کر پورا دن موبائل ٹیلی فون کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر فلمیں، ناچ گانے، ٹی وی دیکھنا ہے، تو میرے محترم بھائیوں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مزے کرو، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے، نہ دیندار نہ دنیا دار، اللہ کی قسم یہ بے وقوف ہوتا ہے، نہ اس کو دین ملا نہ اس کو دنیا ملی۔ اگر دنیا دار ہے ڈٹ کے دنیا داری کرتا ہے، کم از کم دنیا تو مل جاتی ہے۔ اگر دیندار ہے تو ڈٹ کے دینداری کرتا ہے، اس کو جنت مل جاتی ہے، آخرت مل جاتی ہے، رب رحمان کا ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن جو ادھر اور ادھر، ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نواز شریف کے ساتھ کبھی عمران شریف کے ساتھ، یہ جو لوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بربادی کی طرف ہے، ان کو کچھ نہیں ملنا۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے، روزہ خوروں کی بات نہیں کی، روزہ رکھیں گے، دن رات بھوکے رہیں گے، لیکن انہیں ان کے روزوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ کر پورا دن سوتے ہوئے گزار دیا، انہوں نے روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھی۔ او میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم نماز بنیاد ہے، یاد رکھیے گا۔ رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے 30 روزے، نماز تو پورا سال دن میں 5 دفعہ فرض ہے، نماز پورا سال دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، وہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور نماز، مرد کی نماز یاد رکھیے گا با جماعت مسجد میں آ کر، روزہ کھول لیا گھر میں، یار سکون سے گھر میں نماز پڑھ لوں گا، آرام سے افطاری تو کر لوں، نہیں۔ استقبال رمضان کانفرنس میں آنے والوں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ عمل کا فقدان ہے میرے محترم بھائیوں۔ پوری رات سیرت کے جلسے میں، سیرت کے، اللہ کے نبی کی سیرت سننے والا صبح فجر کی نماز میں غائب ہوتا ہے، پوری رات سیرت کا بیان سنتا ہے، نبی کی شان کا تذکرہ سنتا ہے، نبی کی زلفوں کا بیان ہوتا ہے، نبی کی داڑھی کا بیان ہوتا ہے، صبح حجام کی دکان پر سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے کہ سنت کو کاٹ دے بھائی، میرا آفس جانا ہے۔ ایسا سننا سنانا کس کام کا؟ فجر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو، سحری کا ٹائم ہو یا افطار کا ٹائم ہو، ظہر ہو یا سر ہو، مرد کی نماز با جماعت مسجد میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس صحابی سے بڑھ کر میں اور آپ نابینا نہیں ہے کہ جو اتنے سارے عذر لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آنکھوں سے نابینا ہو، گھر سے مسجد کا سفر دور ہے، کوئی رہنما نہیں جو مجھے پکڑا کے گھر سے مسجد لے جائے۔ اللہ کی قسم میں سوچنے لگا، اتنے سالڈ ریزنز لے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، اتنے ویلڈ پوائنٹس تھے اس کے کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر کوئی لانے والا نہیں، اللہ کے نبی کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اتسمع النداء، میرے نبی نے سوال کیا کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی اذان کی آواز تو آتی ہے، کانوں میں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے
اس نابینا شخص کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت نہیں دی. کہا اگر اذان کی آواز آتی ہے پس تجھے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھنا ہوگی. میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ جو ہٹے کھٹے ہیں، تگڑے تندرست ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، سونگنے والی ناک دی، بولنے والی زبان دی، سننے والے کان دیے، پکڑنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے قدم دیے، اور کن کن رب رحمان کی رحمتوں کی ناشکری کرو گے؟ اتنی تمام نعمتوں کے بعد رب رحمان نے مجھے آپ کو حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بندہ مومن تیری تخلیق بیکار بے مقصد نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ تو روزہ رکھ کر پوری دن ڈبو کی دکانوں پہ وقت کو ضائع کر. تیری تخلیق اس لیے نہیں کی کہ روزہ رکھ کر احسان کر کے پورا دن سویا پڑا رہے. الا لیعبدون. رب رحمان نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ روزہ رکھ کر ہم نے کسی پر احسان نہیں کرنا. ہم پہ فرض ہے اور ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، ہماری جنتوں کا مسئلہ ہے. یہ روزے انشاءاللہ الرحمن ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. یہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا کہ سامنے پانی کی ٹھنڈی بوتل موجود ہے، کھانا موجود ہے، لیکن ایک چیز ہے اللہ کی قسم، وہ ہے اللہ کا خوف. وگرنہ بند کمرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی ہے دیکھنے والا؟ بند کمرہ ہے، تنہائی میسر ہے، لیکن میں گناہ نہیں کر رہا. یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے اور دوسری کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں ہے. کمرہ بند ہے، پانی کی بوتل میسر ہے، فریج میں کھانا موجود ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، لیکن یہ کہتا نہیں اے دل تیری نہیں مانوں گا. یہ دل در حقیقت انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. یہ دل ہر بری چیز کی طرف اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چارمنگ پیدا کرتا ہے کہ کر لے گناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ہستی تو ایسی ہے جو مجھے دیکھنے والی ہے. وہ اللہ تو وہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ چوٹی کو بھی دیکھنے پر قادر ہے. کیا مجھے اس بند کمرے میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ وہ معروف واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا زانی کفل بند کمرے میں تنہائی تھی. پہلی دفعہ وہ عورت حالات کی ماری ہوئی کفل کے بستر کے اوپر موجود ہے. کفل پوری زندگی کا زانی، پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی اس نے. آج اس کی ایک رشتہ دار خاتون اس کے پاس آئی ہے اور کفل سے کچھ پیسے مانگتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری ضرورت پوری کر دوں گا، لیکن آج رات میرے پاس گزار لے. وہ حالات کی ماری ہوئی عورت کفل کے ساتھ رات گزارنے پر راضی ہو گئی. جب کفل برائی کے ارادے سے اس عورت کی طرف بڑھا، دیکھا کہ اس کے جسم پر تھرتھری طاری ہے. کفل نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کی بندی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے اور کون ہے کسی کو معلوم ہی نہیں. دوسری بات کہ اگر معلوم بھی چل جائے کہ اس بند کمرے میں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، میری اتنا روب، اتنی دہشت، اتنا دبدبہ ہے، کوئی میرے دروازے کو دستک نہیں دے گا، کوئی میرے دروازے پر نوک کر کے ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو کیوں ڈرتی ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ وہ عورت کہنے لگی بات یہ ہے میں ڈر اس دن سے رہی ہوں. مجھے معلوم ہے آج مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے پر تیرا روب اور تیرا دبدبہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میں اس دن کا سوچ کر ڈر رہی ہوں کہ جس دن اللہ رب العالمین کی عدالت سجی ہوگی اور اللہ رب العالمین میرے اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں اس دن کا سوچ کر رو رہی ہوں. آج میری مجبوری مجھے تیرے بستر پر لے آئی، لیکن میں اس دن کا سوچ رہی ہوں کہ جس دن رب رحمان کی عدالت سجی ہوگی اور اللہ مجھ سے میرے اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا، میں اللہ کو کیسے مطمئن کروں گی. میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے جو مجھے فریج سے پانی کی بوتل نکالنے نہیں دے رہا. تو یہ اللہ کا خوف کیا خیال ہے کہ صرف رمضان میں ہونا چاہیے یا پورا سال ہونا چاہیے؟
پورا سال ہونا چاہیے. استقبال رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ پورا سال ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کر کہ یار رمضان کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کی قسم پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. کہ رمضان کے بعد مسلمان پاکستان سے مائیگریٹ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. رمضان کے بعد اس علاقے کو مسلمان چھوڑ کے منموہن اور رادھے یہ سب آباد ہو جاتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضانوں میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ رمضانی مسلمان اللہ کو نہیں پسند میرے بھائی. رب رحمان مجھ سے آپ سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. رمضان آئے تب بھی نماز، رمضان جائے تب بھی نماز، رمضان آئے تب بھی حقوق و العباد پورے کرنے ہیں، لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. رمضان چلا جائے تب بھی خرچ کرنا ہے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو مواقع ہیں نا کہ آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سن رہے ہیں، ایسے بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیتا ہے. روز بھی ملتے ہیں، 2-4 دن میں بھی ملتے ہیں، ورنہ ہفتے میں تو لازمی ملتے ہیں. ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس جمعے کے ذریعے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دلوں پر جو زنگ ہے اس زنگ کو اتارنا چاہتے ہیں. اگر یہ زنگ ان جمعوں کے خطبات میں نہیں دھل سکا، اگر یہ زنگ استقبال رمضان کانفرنس میں شرکت کے باوجود نہیں دھل سکا، تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ایک کپڑا بنایا ہے کاٹن کا، وائٹ کاٹن ہے، بہترین قسم کا کپڑا ہے. چائے پیتے پیتے جناب اچانک سے چائے آپ کے وائٹ کاٹن کپڑے کے اوپر گر گئی اور وہ کپڑا نشان والا ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے، میری وائف کہتی ہے کہ چائے کے داغ نہیں چھوٹتے. کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم، وہ اپنی جان چھڑاتی ہے یا سچ بولتی ہے. کہتی ہے چائے کے داغ نہیں چھوٹتے. اب چائے پیتے ہوئے جناب عالی آپ کے ہاتھ سے چائے گری اور آپ کے وائٹ کاٹن کے کپڑوں کے اوپر گر گئی، جو آپ نے بہت مہنگا جنید جمشید بوتیک سے خریدا تھا، 4-5-6 ہزار روپے کا سوٹ تھا. اب کیا ہوا جناب عالی؟ آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ یار اس کے اوپر چائے کا داغ پڑ گیا ہے، بڑی مہربانی ہوگی اس کو دھو اچھے سے اچھے صابن سے، اچھے سے اچھے سرف سے. آپ کی بیوی نے کہا دھو تو دوں گی لیکن سرف تو اچھا لاؤ. کہاں بونس لا کے پکڑا دیا، سرف ایکسل لے کر آؤ. آپ کو اپنا سوٹ بچانا تھا، آپ نے کنجوسی کو رکھا بالائے طاق اور بھاگتے ہوئے گئے سرف ایکسل لا کے اپنی بیگم کو دے دیا. بیگم نے جناب سرف ایکسل میں بھی رگڑا مارا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. پھر واشنگ مشین میں گھمایا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. بیگم نے کہا جی میں ہار گئی، محلے میں فلانا ڈرائی کلینر دھوبی ہے، ذرا پیسے تو لے گا 100-150 روپے، لیکن یہ داغ اتار دے گا. آپ کو سوٹ عزیز تھا بھائی، 5-6 ہزار روپے کا سوٹ تھا، ایک دفعہ پہنا اور اسی وقت چائے گر گئی. آپ بھاگتے ہوئے ڈرائی کلینر کے پاس گئے. ڈرائی کلینر نے کہا جناب یہ دھبا بڑا خطرناک ہے، اس کے 500 روپے لوں گا. آپ نے کہا میں 600 دوں گا بھائی، 500 کا سوٹ ہے، 5000 کا سوٹ ہے، 600 دوں گا، لیکن اس داغ کو اتار دو. ڈرائی کلینر نے آپ کو 3 دن کا ٹائم دیا. آپ 3 دن کے بعد ڈرائی کلینر کے پاس پہنچے. ڈرائی کلینر منہ بنا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت 600 روپے یہ رہے، یہ رہا آپ کا سوٹ، برائے مہربانی لے جائیے، میں سوٹ کے داغ نہیں اتار سکتا. اب سچ بتانا ایمانداری سے، وہ سوٹ کے جسے تمہاری بیوی دھبے نہ اتار سکی، جس سوٹ کے فرنٹ دامن کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے، اس کو نہ پہن کے جمعے کی نماز میں جا سکتے ہو، نہ کہیں درس دینے، نہ کسی شادی کو اٹینڈ کر سکتے ہو. اب یہ سوٹ دھوبی نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ حضرت میں بھی اس کے داغ دھبے نہیں چھڑا سکتا. اب سچ بتاؤ کیا کرو گے؟ اس کو آگ میں پھینک دو گے، اس کو پھاڑ کے پھینک دو گے، کترن بنا لو گے، کسی بھی کام میں لے لو گے، پہننے کے قابل نہیں رہا. میرے محترم بھائیوں،
پورے سیمینار کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر یہ داغ دھبے جو دل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ زنگ، یہ گناہ کے داغ جو میرے دل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اگر اس سیمینار سے نہ دھل سکے، جمعے کے خطبات سے نہ دھل سکے، درس و تدریس سے نہ دھل سکے، پھر آخری بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک فیکٹری، ایک ایسی مشین، ایک ایسی فیکٹری اللہ نے رکھی ہے جسے جہنم کہتے ہیں، جس کے اندر جو بھی جائے گا اس کے تمام معاملات کو دھو کے ڈال دے گی. اللہ کریم اس جہنم سے، اس بھٹی سے مجھے آپ کو محفوظ فرمائے. اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس جہنم سے اللہ کی قسم ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے داغوں کو، اپنے دھبوں کو نہیں دھلوانا. ہمیں آج ابھی اسی کانفرنس کے اندر، اسی سیمینار کے اندر اپنے رب رحمان سے یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے، اللہ کل تک کی زندگی میرے اللہ میری بری تھی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ میں گناہگار تھا، اللہ میں سیاہکار تھا. اللہ آج ابھی اسی وقت میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے رب تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. میرے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما. میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم سستی میری اور آپ کی ہے، لاپرواہی میری اور آپ کی ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے. وہ رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنا اس کی شان ہے، معاف کرنا اس کو پسند ہے. لیکن میں اتنا بڑا مجرم، اتنا عادی مجرم، اتنا بڑا گناہگار کہ گناہ روز کرتا ہوں لیکن توبہ نہیں کرتا. توبہ کی توفیق مل جانا بھی اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے. کتنے بڑے بڑے مجرم اللہ کی قسم ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، اسی گناہ میں دنیا سے چلے گئے. بے نمازی تھے، لوگ سمجھاتے رہے لیکن سمجھ نہ آئی، دنیا سے چلے گئے. شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، وہ لوگ سمجھاتے رہے اللہ کے بندے اپنے گناہ سے توبہ کر، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، وہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو جوانی باقی ہے، وہ دیکھی جائے گی. وہ کیا دیکھی جائے گی؟ یہ دیکھا جائے گا کہ 1 منٹ کے اندر موت آ جائے گی اور تو قبر میں چلا جائے گا. زندگی کا کچھ معلوم ہے؟ میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اس زندگی میں زندگی سے بڑی بے وفا چیز کوئی نہیں ہے. اس زندگی میں زندگی سے بڑی بے وفا چیز کوئی نہیں. وہ پل بھر کا نہیں معلوم میں یہاں سے اتر پاؤں گا کہ نہیں، آپ گھر جائیں پائیں گے کہ نہیں، ہم رات سو پائیں گے کہ نہیں، رات سو جائیں گے، صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں، یہ رمضان ملے گا کہ نہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ اس مسجد میں تراویح بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ افطار بھی کرتے ہوں گے. وہ آج کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ بزرگ؟ کہاں گئے وہ جوان؟ وہ من مٹی تلے دبے ہوئے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے رب سے توبہ کر لو. اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک دعا ہے کہ اللہ کریم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.